کرتا تھا اور آگے جب چلتا تھا تو قرآن میں اس کا جواب آ جاتا تھا، میں اس کو کاٹ دیتا تھا کہ یہ تو خود ہی اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، یہ کیسی کتاب ہے جو اپنا ہی دفاع کر رہی ہے، تو اس کا انسان کیا دفاع کریں گے، لوگ کیا کریں گے ایک بندے کے چیلنج کے جواب میں؟ تو میں نے کہا جس نے چیلنج کیا وہ تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ قرآن نے تو خود ہی اپنا دفاع کر دیا۔ آج میں کہتا ہوں، آج میں بلبلا کہتا ہوں کہ مجھ جیسے بدترین دشمن کو، مجھ جیسے بدترین دشمن کو قرآن کی ایک آیت نے تبدیل کرتا ہے۔ مسلمانوں، میرے عزیزوں، پورا قرآن پیٹ میں ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی افسوس کی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ یہ قرآن تبدیل کرتا ہے، یہ زندہ کتاب ہے۔ مسیحی کہتے ہیں زندہ کتاب ہے، میں کہتا ہوں مردہ ہے، کیونکہ جو کچھ لکھا ہے سب غلط لکھا ہے۔ آج تم 25 دسمبر منا رہے ہو، تمہاری کتاب میں کوئی سند نہیں ملتی کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یسوع مسیح پیدا، کوئی سند نہیں ملتی۔ ہاں، ایک حوالہ ملتا ہے لوکا کی انجیل کے 2 باب میں، جب ان کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے، اس کے 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اسے، ماں نے اسے چرنی میں رکھا، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس دن، اس رات چرواہے میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ وہ علاقہ سرد علاقہ ہے، وہ علاقہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی، فلسطین کا علاقہ، وہ سرد علاقہ ہے۔ اس سارے ایریے میں انگور کی بکثرت پیدائش ہوتی ہے، اور انگور کی بکثرت پیدائش ٹھنڈے علاقوں میں ہوتی ہے، سرد علاقوں میں ہوتی ہے، سردی میں ہوتی ہے، سرد علاقوں میں ہوتی ہے۔ وہ علاقہ ٹھنڈا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ چرواہے اپنے جانوروں کو، اپنے ریوڑ کو سردیوں کے سرد ترین علاقے میں میدان میں رکھ کے ان کی گلا بانی ہے، ان کی نگہبانی کر رہے ہوں گے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم تھا، کھجور کا موسم تھا، وہ کھجور کا موسم۔ کھجور کا پیدا ہوتا ہے، کب پک جاتی ہے؟ سردی میں نہیں ہوتی، گرمی میں۔ بائبل نے بتا دیا، بائبل سے قرآن کی تصدیق ہو گئی، لوکا کی انجیل سے قرآن کی تصدیق ہو، کیونکہ وہ موسم گرمی کا تھا، اس لیے جانور بھی باہر میدان میں تھے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا جس کے پاس ایک بھی بکری ہو وہ بھی اس کو چھپاتا ہے سردی میں۔ بلکہ ہمارے یہاں تو اب تو اس کو پینٹ اور شرٹ پہنا دی جاتی ہے سردی سے بچانے کے لیے، کمرے میں بند کر کے بھی پینٹ شرٹ پہنا دیتے ہیں، اس کو انگریز بناتے ہیں پورا۔ تو یہ ناممکن ہے کہ وہ سردی کا موسم تھا۔ 3 الگ الگ تاریخوں پہ دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے۔ کرسمس کا کوئی تصور، اس کا کوئی تصور بائبل میں موجود نہیں ہے۔ ان کی ہر بڑی کتاب، ان کی بہت بڑی کتاب قاموس الکتاب میں بھی لکھا ہے کہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے پیدائش کا، اصل تاریخ کے پیدائش کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ صاف بات یہ ہے، لمبی چوڑی باتوں کے بجائے ان کی اپنی کتاب ان پر گواہ ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے۔ البتہ یہ جو کرسمس ہے، اس کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ زحل دیوتا، رومی زحل دیوتا کی عید مناتے تھے، اس کا یہ دن ہے۔ رومیوں نے جب عیسائیت کو قبول کیا تو انہوں نے زحل کی اس عید کو کنورٹ کیا، جس کو عیسائیت میں، مسیحیت میں بپتسمہ دینا کہتے ہیں، اور اس کو کرسمس کا دن قرار دیا کہ اب زحل کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اب ہم اس کو کرسمس کے طور پر مناتے ہیں۔ ہے وہ اس زحل دیوتا کا دن ہے اور اسی کی عید ہے۔ یہ خود ان کی قاموس الکتاب ہے۔
کوئی اور نہیں کہتا۔ میری بیوی بچے الحمدللہ، میری بیوی نے مجھ سے پہلے 1 رات پہلے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اس تحقیق کے بارے میں سنا اور میں نے کہا کہ ہاں قرآن کی تصدیق کرتا ہوں کہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے، 1400 سال سے اس میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا، ہماری بائبل 40 45 30 سال کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، ہم خود کرتے ہیں، ہم اس میں نکال دیتے ہیں، ہم اس میں بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں یہ واضح دعویٰ ہے کہ یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے اس کو اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہ ایک واحد الہامی کتاب ہے۔ میری بیگم نے بچے بلائے، 3 بچے، اور ان کو کہا، تینوں بچوں کو بلا، بڑے بیٹے کو کہا اسکول میں اسلامی کتاب پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ کلمہ لکھا ہے؟ بیٹے نے کہا جی لکھا ہے۔ پڑھنا آتا ہے؟ ہاں امی پڑھنا آتا ہے، پڑھو۔ بیٹیوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، بولے بھائی جو کہہ رہا ہے کرو، بھائی جو بول رہا ہے پڑھو۔ بچیوں نے بھی کلمہ، ماں نے بھی کلمہ، بیٹے نے بھی کلمہ، پڑھ لیا کلمہ۔ میں نے کہا یہ جذباتی ہو رہی ہو، کیا ہو رہا ہے بیگم؟ کہنے لگی جذباتی نہیں ہو رہی ہوں، عقل مندی کا فیصلہ کر رہی ہوں۔ آج تک جو کچھ کیا ہے، آج تک جو کچھ کمایا ہے، وہ اس اللہ کے دین کے خلاف رہتے ہوئے کیا ہے، اللہ کے خلاف کام کیا ہے۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے تو اسے اپنا دشمن بنا لیا، اس کے خلاف، اس کے دین کے خلاف، اس کے لوگوں کے خلاف کام کر کے، تو آج عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس دشمن سے پہنچ نہ سکو، پورا نہ پڑھ سکو، ہم دنیا سے لڑ جائیں گے، ہمارے پاس دولت اتنی ہے، پورے ملکوں کی، دنیا کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، ہم دنیا سے لڑ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ تو جب اللہ سے لڑ نہیں سکتے تو یہ اچھا ہے کہ جس طاقتور دشمن سے لڑ نہیں سکتے اس سے دوستی کرو اور اپنی جان بچاؤ۔ میں نے کہا مطلب؟ اس نے کہا میں نے تو کر لی اللہ سے دوستی، اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچا لی، میاں اپنی خیر مانگ، تیرا کیا ہوگا؟ رات گزر گئی، صبح میں نے ان سے کہا کہ دروازہ کھولیے، کمرے میں بند ہو گئی، دروازہ کھولیے، ناشتہ۔ کہنے لگی ناشتہ تیرے ساتھ کیوں کریں گے، تو تو کافر ہے، جا ہوٹل میں ناشتہ کر۔ میں نے کہا آپ کیا کریں گی؟ کہنے لگی جاؤں گی کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، مسلمانوں کو بولوں گی بہن ہوں تمہاری، پناہ دے دو۔ میں نے کہا باہر آؤ، ٹائم میرا زیادہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ میں نے کہا باہر آؤ، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گئے، ہیرو ہیں، زیرو پہ آ جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ کہنے لگی جس سے یاری لگا لی نا میں نے، جس سے میں نے یاری لگا لی، وہ یار میرا کھلائے گا، تو کیا کھلائے گا؟ میرا یار مجھے کھلائے گا۔ میں نے کہا اس سے یاری لگا لی؟ لگا لی۔ میں نے کہا جی مجھے تو تمہاری فکر ہے۔ کہنے لگی نہ کرو، ہماری فکر اللہ کرے گا۔ میں نے کہا جی مجھے بھی پڑھاؤ کلمہ۔ یوں 1 رات پہلے، دوسرے دن میں نے صبح کلمہ پڑھا۔ کلمہ جیسے ہی میں نے پڑھا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی مجھے چل کے برقع لے کے دے، مسلمان ہو گئی، پردہ کروں گی، پردہ کروں گی، مسلمان ہو گئی ہوں، پہلی شرط ہے پردہ کرو۔ آج الحمدللہ بچے بھی پردہ کرنے والے ہیں، وہ بھی پردہ کرنے والی ہیں، الہدا انٹرنیشنل سے پڑھی ہیں الحمدللہ، امتیازی کورسز کیے، اب یہاں پر کراچی میں درس کرتی ہیں، خواتین میں دروس ہوتے ہیں ان کے مستقل بنیادوں پر، میرے ساتھ چلتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میری ایک تبلیغی جماعت ہے، میرے بیوی بچے اور میری بیگم اور میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہندوؤں میں بھی دیتے ہیں اور مسیحوں میں بھی دیتے ہیں، قادیانیوں میں بھی دیتے ہیں، اور دیگر جو باطل مذاہب ہیں ان میں بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے مہربانی اور کرم سے یہ میرا کام ہے۔ میرے بچوں نے بھی دین سیکھا، پڑھا، اب بھی پڑھ رہے ہیں، اب بیٹیاں اب بھی 2 بیاہ ہیں، باقی اب بھی پڑھ رہی ہیں، وہ بھی مدارس میں، میں پڑھا رہا ہوں کچھ مدارس میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ آخر خاتمہ اسی کلمے پر میرا اور میرے پورے خاندان کا۔ السلام علیکم۔